WHO کی جانب سے دوحہ اور الریان کو ہیلتھ سٹیز اور قطر فاؤنڈیشن کے ایجوکیشن سٹی کو ایک صحت مند تعلیمی شہر کے طور پر تسلیم کرنے کی تقریب میں شرکت کی۔ وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے جس میں قطری شہریوں سے کہا گیا ہے کہ جب تک اشد ضروری نہ ہو وہ یوکرین نہ جائیں۔ اور وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 1035 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 3,41,590 ہو گئی ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ دیوان امیری میں آج صبح قطر کے دورے پر آئے ہوئے برطانوی پارلیمنٹ کے ایک وفد کے ممبران نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران قطر اور برطانیہ کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے سے متعلق وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ بات چیت کے دوران موجودہ اہم علاقائی اور بین الاقوامی ڈیولپمنٹس کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ آج صبح دیوان امیری میں صاحب اسم و امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے مسلم اسکالرس کی بین الاقوامی یونین کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر احمد الرئیسونی اور ان کے ہمراہ آئے ہوئے وفد کے ممبران نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران قطر اور یونین کے درمیان تعاون کے شعبوں اور انہیں سپورٹ اور ڈیولپ کرنے کے وسائل اور طریقوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے عالمی ادارہ صحت WHO کی جانب سے دوحہ اور الریان کو ہیلتھ سٹیز اور قطر فاؤنڈیشن کے ایجوکیشن سٹی کو ایک صحت مند تعلیمی شہر کے طور پر تسلیم کرنے کی تقریب میں شرکت کی۔ اس تقریب کا اہتمام وزارت صحت عامہ نے وزارت بلدیات اور قطر فاؤنڈیشن کے اشتراک سے کیا تھا۔ تقریب میں شیوخ وزراء مشرقی بحیرہ روم کے لیے عالمی ادارے سے WHO کے ریجنل ڈائریکٹر، وزارت صحت، وزارت بلدیات اور قطر فاؤنڈیشن کے متعدد اعلی افسران نے شرکت کی۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ سلطان بن سعد المریخی سے آج صبح جمہوریہ چیک کے نئے غیر مقیم سفیر جیروسلوا کماس نے ملاقات کی اور انہیں اپنے اسناد سفارت کی کاپی پیش کی۔ ملاقات کے دوران دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل زیر بحث آئے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ نے نئے سفیر کی اپنی فرائض کی انجام دہی میں کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور انہیں دونوں ملکوں کے مابین دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کے معاملے میں ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کا یقین دلایا۔ جمہوریہ پیراگوئے کے وزیر خارجہ ایکولائڈ ایکیو ویڈو سے قطر کے سفارت خانے کے قائم مقام ناظم الامور سعید بن حمد المری نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں دونوں ملکوں کے تعلقات اور دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ آج صبح شورا کونسل کے انٹرنل ریگولیشنز یعنی داخلی ضوابط کو تیار کرنے والی کمیٹی کا اجلاس کمیٹی کے چیئرپرسن ڈاکٹر علی بن فتائس المری کی سربراہی میں منعقد ہوا، جس میں کمیٹی کے انٹرنل ریگولیشنز پر بحث کی گئی۔ قطر کے آئین کے آرٹیکل 97 میں کہا گیا ہے کہ شورا کونسل اپنے اندرونی نظم و ضبط اور کاروبار کے طرز عمل، کمیٹیوں کی کارکردگی، اجلاسوں کی تنظیم اور ووٹنگ کے قواعد اور آئین میں متعین تمام کاموں کے لیے ضابطے بنائے گی۔ اس کے علاوہ قواعد و ضوابط اور احکامات کی خلاف ورزی کرنے والے یا کونسل اور کمیٹیوں کے اجلاسوں میں بغیر کسی قابل قبول وجہ کے شرکت کرنے میں ناکام رہنے والے اراکین کے لیے تادیبی سزاؤں کا تعین کرے گی۔ آج صبح وزیر مالیات علی بن احمد الکواری سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے یورپی کمیشن کے بجٹ اور ایڈمنسٹریشن کے شعبے کے نگران جوہینس ہیان نے ملاقات کی، جس کے دوران قطر اور یورپی کمیشن کے مابین تعلقات کا جائزہ لیا گیا اور مالی اور اقتصادی شعبوں میں مشترکہ تعاون کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزارت اوقاف اور اسلامی امور کے زکوٰۃ فنڈ نے گزشتہ سال دسمبر میں قطر کے اندر 300 اہل خاندانوں کو 1,28,908 قطری ریال کی امداد فراہم کی ہے۔ اس امداد میں مستقل اور ارریگولر ماہانہ امداد شامل ہے۔
یہ امداد زکوٰۃ فنڈ کی انتظامیہ کی جانب سے شرعی ضوابط کے مطابق اس کے ساتھ رجسٹرڈ اہل خاندانوں میں تقسیم کی جاتی ہے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے جس میں قطری شہریوں سے کہا گیا ہے کہ جب تک اشد ضروری نہ ہو وہ یوکرین نہ جائیں، اور اگر کسی کو وہاں جانے کی سخت ضرورت پیش آ جائے تو وہ کونسلر امور کے محکمے یا یوکرین میں قطر کے سفارت خانے کے ساتھ رابطہ قائم کرے۔ پبلک ورکس اتھارٹی اشکال نے ڈی رنگ روڈ پر مین روڈ اور فریج العلی انٹرسیکشن کی ٹنل کو کھول دیا ہے۔ اس ٹنل کی وجہ سے سفر کا 70% وقت کم ہو جائے گا اور ڈی رنگ روڈ اور دوحہ ایکسپریس وے کے درمیان ٹریفک فلو میں بہتری آ جائے گی۔ اس سڑک کی بدولت کئی علاقوں جیسے نوئیجا، اولڈ ایئرپورٹ اور الہلال پہنچنے میں آسانی ہوگی۔ اشغال میں ہائی وے پروجیکٹس کے شعبے کے نگران انجینئر بدر درویش کا کہنا ہے کہ ڈی رنگ روڈ کی ڈیولپمنٹ خاص طور پر نئی ٹنل اور لینز کی تعداد میں توسیع سے اس علاقے میں ٹریفک کی روانی میں اضافہ ہوگا اور نئی سڑک رہائشی اور تجارتی علاقوں تک رسائی کی سہولت فراہم کرے گی۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران لوکل کمیونٹی میں کرونا وائرس کے 570 نئے کیسز جبکہ مسافروں میں 43 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں۔ وزارت صحت نے اسی دوران میں کرونا وائرس کے مزید 1035 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی تصدیق کی ہے، جس کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 3,41,590 ہو گئی ہے۔ ادھر نیشنل کووڈ-19 پروگرام کے ڈیٹا کے مطابق اس پروگرام کے آغاز سے لے کر اب تک لوگوں کو ویکسین کی 6,84,258 ڈوزز دی جا چکی ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 12,420 ڈوزز دی گئیں۔ اسی طرح اب تک دی جانے والی بوسٹر ڈوزز کی تعداد 1,35,820 ہو گئی ہے۔ ڈیٹا کے مطابق قطر کی ٹوٹل آبادی کے 87.3% لوگ ویکسین کی 2 ڈوزز لینے کے بعد اب مکمل طور پر ویکسینیٹڈ ہو چکے ہیں۔ آج ریڈیو کا عالمی دن ہے۔ ہر سال آج کے دن دنیا بھر کے سینکڑوں ریڈیو اسٹیشنز اس تقریب میں شامل ہوتے ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز ریڈیو 13 فروری سن 1946 کو قائم کیا گیا تھا۔ سن 2011 میں اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیسکو کی جنرل کانفرنس میں اسپین کی تجویز پر بحث کے بعد ریڈیو کے عالمی دن کے منانے کا اعلان کیا گیا۔ چنانچہ یہ دن ہر سال 13 فروری کو منایا جاتا ہے۔ واضح ہے کہ ریڈیو کے عالمی دن کا مقصد ریڈیو کی اہمیت کے بارے میں عوام میں شعور اجاگر کرنا اور نشریاتی اداروں کے درمیان بین الاقوامی سطح پر تعاون کو بہتر بنانا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے اپنے روس کے ہم منصب سرگئی لاوروف سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے، جس کے دوران روس اور یوکرین کے موجودہ بحران پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وزیر خارجہ بلنکن نے لاوروف سے کہا کہ اس بحران کے لیے سفارتی راستہ کھلا ہے اور اسے مذاکرات کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ماسکو کشیدگی کو کم کرنے اور نیک نیتی کے ساتھ بات چیت کرنے کی یقین دہانی کرائے۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ اگر ماسکو جارحیت کا راستہ اختیار کرتے ہوئے یوکرین پر حملہ کرتا ہے تو اس کا نتیجہ مغرب کی جانب سے شدید رد عمل کی صورت میں نکلے گا۔ ادھر روس کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی طرف سے یوکرین پر روس کے ممکنہ حملے کی پروپیگنڈا مہم اشتعال دلانے کا موجب ہے۔ برطانیہ کے سمندر پار بحر اوقیانوس میں واقع جنوبی سینڈوچ جزائر میں آج زلزلہ آیا ہے، جسے 5.7 ریکٹر پیمانے پر ریکارڈ کیا گیا۔ زلزلے میں ہونے والے جانی اور مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ اور اب کچھ خبریں کھیلوں کے بارے میں۔ 50ویں امیر کا فٹ بال ٹورنامنٹ کا راؤنڈ 16 آج سے گرینڈ حمد اسٹیڈیم میں شروع ہو گیا۔ آج پہلے روز ڈیفینڈنگ چیمپئن السد کی ٹیم کا مقابلہ موئتیر کی ٹیم سے ہوا، جس میں السد نے مد مقابل ٹیم کو 1-0 سے شکست دے دی۔ دوسرا میچ قطر سپورٹس کلب اور الشمال کلب کی ٹیم کے درمیان تھوڑی دیر پہلے شروع ہوا، جس کی تفصیل آپ پروگرام سپورٹس راؤنڈ اپ میں سن سکیں گے۔ قطر کے معروف ریلی ڈرائیور ناصر العطیہ نے کل دوحہ میں اپنے کیریئر کے انتہائی مشکل ترین چیلنج قطر انٹرنیشنل ریلی میں اپنا ریکارڈ 16واں ٹائٹل جیت لیا۔ اس کامیابی کے ساتھ العطیہ نے اس کمپٹیشن کی تاریخ میں اپنی مجموعی 80ویں جیت بھی رقم کی ہے۔
اور کٹارا کلچرل ولیج فاؤنڈیشن ورلڈ عربین ہارس چیمپئن شپ کے 2023 اور 2025 ایڈیشنز کی میزبانی کرے گا۔ گزشتہ 40 برسوں میں یہ پہلا موقع ہے کہ یہ چیمپئن شپ فرانس سے باہر منعقد کی جا رہی ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پہ سن لیجیے۔ آج صبح دیوان امیری میں صاحب اسم امیر سے برطانوی پارلیمنٹ کے وفد کے ممبران اور مسلم اسکالرز کی بین الاقوامی یونین کے پریزیڈنٹ نے الگ الگ ملاقات کی۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے عالمی ادارہ صحت WHO کی جانب سے دوحہ اور الریان کو ہیلتھ سٹیز اور قطر فاؤنڈیشن کے ایجوکیشن سٹی کو ایک صحت مند تعلیمی شہر کے طور پر تسلیم کرنے کی تقریب میں شرکت کی۔ وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے جس میں قطری شہریوں سے کہا گیا ہے کہ جب تک اشد ضروری نہ ہو وہ یوکرین نہ جائیں۔ اور وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 1035 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 3,41,590 ہو گئی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا دوسرا بلیٹن ختم ہوا۔